ایک اداس اور بارش بھری دوپہر میں باہر کی دنیا ٹپکتی ہوئی چھتوں اور چھپا کو مارتے پانی کے گڈھوں کی ایک دلکش دھن بن گئی تھی۔ اندر گھر کی خاموشی اچانک دروازے پر ہلکی باقاعدہ دستک سے ٹوٹ گئی۔ جب دروازہ چرچراتا ہوا کھلا تو سامنے کوئی ہمسایہ نہیں تھا جو بارش سے بچنے کے لیے آیا ہو، بلکہ ایک ایسا آدمی کھڑا تھا جو جیسے کسی پریوں کی کہانی سے نکل کر آیا ہو۔ وہ ایک بزرگ شخص تھا، لمبی بہتی ہوئی سفید داڑھی کے ساتھ، اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سمجھدار چمک تھی۔ وہ گرم ٹویڈ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ایک ٹیڑھی لکڑی کی لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف مسٹر ایلڈرن کے طور پر کروایا۔ گھر کے بچے ایلی اور میاں اس پراسرار مہمان کو حیرت سے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو جیسے جادو سے نمودار ہوا تھا۔ مسٹر ایلڈرن کی نظر سب سے پہلے چھوٹی میاں پر پڑی، جو کافی ٹیبل پر جھکی بیٹھی تھیں۔ اس کی پیشانی پریشانی سے شکن آلود تھی۔ اس کے پاس مڑا ہوا کاغذ پڑا تھا، جو ایک مکمل تتلی بنانے کی اس کی ناکام کوشش کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب اس نے اپنے ادھورے خاکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس بات پر اداس تھیں کہ یہ اس کے ذہن میں موجود خوبصورت تصویر جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ مسٹر ایلڈن ہلکے سے مسکرائے، جیسے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز ہو۔ انہوں نے اپنی لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور اسے نرمی سے تصویر کے اوپر گھمایا۔ میاں کی حیرت کے لیے ایک مدھم سنہری روشنی نے کاغذ کو گھیر لیا۔ آدھی بنی ہوئی تتلی صفحے سے اٹھ گئی، اس کے پر پہلے تھوڑے بے ترتیب انداز میں بھڑبڑائے۔ وہ میاں کے سر کے گرد چکر لگانے لگی، سیاہی اور روشنی سے بنی ایک نازک ادھوری مخلوق۔ دیکھو پیاری بچی، مسٹر ایلڈر نے نرم آواز میں کہا، سب سے خوبصورت چیزوں کو بھی اپنے پر اگانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ حقیقی خوبصورتی کبھی جلدی میں نہیں آتی۔ صبر کرو اور تمہاری تخلیق خود اپنی شکل پالے گی۔ جیسے ہی وہ بولے، تتلی واپس کاغذ پر آ بیٹھی اور اس کی لکیریں اب نقص کے بجائے امید بھری لگ رہی تھیں۔ پھر بوڑھے شخص کی توجہ 12 سالہ علی کی طرف گئی، جو کمرے کے کونے میں بلاکس اور چمکتی کھلونا گاڑیوں کے قلعے کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب میاں، جس کا حوصلہ اب بہتر ہو چکا تھا، اس کے ساتھ کھیلنے آئی تو علی نے اپنی پسندیدہ گاڑی مضبوطی سے پکڑ لی اور کہا، یہ میری ہیں۔ اس کے چہرے پر ضد کی جھلک تھی۔ مسٹر ایلڈرن نے یہ سب غور سے دیکھا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر 3 بار ٹکائی اور اس کے سرے سے ایک شرارتی چنگاری نکلی۔ اچانک کھلونا گاڑیاں گڑگڑائیں اور تیزی سے بھاگ کر صوفے کے نیچے چھپ گئیں۔ بلاکس بکھر کر کمرے کے تاریک کونوں میں جا چھپے۔ علی حیرت سے اپنا منہ کھولے اپنی بھاگتی ہوئی چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگا، مگر وہ ہمیشہ اس کی پہنچ سے دور ہی رہیں۔ کھلونے خوشی کے لیے ہوتے ہیں، مسٹر ایلڈرن نے سکون سے کہا، اور خوشی سب سے زیادہ تب بڑھتی ہے جب اسے بانٹا جائے۔ بوڑھے شخص کی بات سمجھ کر علی نے اپنی بہن کے پرامید چہرے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میاں، اس نے آہ بھری، ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، چلو مل کر ایک قلعہ بناتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے حامی بھری، کھلونے جادوئی طور پر واپس قالین کے بیچ میں آ گئے، 2 ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے کے انتظار میں۔ اپنے سبق سیکھنے کے بعد گھر کا ماحول اداسی اور مایوسی سے بدل کر گرم جوشی اور تعاون میں تبدیل ہو گیا۔ میاں اب صبر کے ساتھ اپنی تتلی میں رنگ بھر رہی تھیں، جبکہ علی خوشی سے اسے ان کے مشترکہ قلعے کے لیے سب سے اونچا مینار بنانا سکھا رہا تھا۔ شکر گزاری سے مغلوب ہو کر دونوں بچے اس جادوئی بوڑھے آدمی کے پاس بھاگے اور اسے دل سے گلے لگا لیا۔ مسٹر ایلڈرن نے انہیں محبت سے تھام لیا، ان کی آنکھیں پہلے سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ صبر اور بانٹنے کے جادو کو یاد رکھنا، انہوں نے سرگوشی کی۔ ایک آخری گرم مسکراہٹ کے ساتھ ان کا وجود چمکنے لگا اور آہستہ آہستہ مدھم ہو کر سنہری روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اسی پراسرار انداز میں غائب ہو گئے جیسے آئے تھے، پیچھے صرف ایک چمکتا ہوا پر چھوڑ گئے جو نرمی سے زمین پر آ گرا، ان کے غیر معمولی مہمان کی ایک جگمگاتی یادگار۔ مزید جادوئی کہانیوں کے لیے جو قیمتی سبق سکھاتی ہیں، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔